پھر محترمہ کو شہید کر دیا گیا اور ان کی شہادت بھی بہت سے جیالوں نے خودکشیاں کرنے اور خودسوزیاں کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر دور میں مارشل لا کا مقابلہ کیا۔ یہ آصف علی زرداری ہی تھے جنہوں نے 18ویں ترمیم پاس کی۔ بہت زیادہ گمبھیر حالات ہیں، بلوچستان ہو یا پاکستان ہو، جب یہ پیپلز پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے اس کے لیے بے پناہ مسائل پیدا کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اور صحافی حضرات آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد گزشتہ کچھ دنوں سے مختلف میڈیا پر پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر جو تنقید کی جا رہی ہے، اس کے جواب میں چند حقائق آپ میڈیا کے توسط سے آپ کو گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ سے نابلد ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان میں جمہوریت اور کے استحکام کے لیے جو قربانیاں دی ہے وہ کسی سے لکھی چھپی نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان میں جمہوریت اور قانون کی بالادستی کے لیے مختلف ادوار میں جو قربانیاں دی ہے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسے لیڈر کی قربانی دی ہے، جس نے سب سے پہلے اسلامی ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اور پاکستان کو 73 کا آئین دیا، جس نے سمجھوتے کے بجائے پھانسی کا پندہ قبول کیا۔ اس کے بعد محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ، جن کو ایک منفرد اعزاز بھی حاصل ہے، جو نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام میں پہلی خاتون وزیر اعظم رہی، جن کا ہمیشہ سے یہ نعرہ تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ ان کے دور میں حکومت میں ان کے لیے جو مسائل جب بھی اقتدار میں آئی ہے، جو مسائل پیدا کیے گئے وہ بھی آپ ان سے بخوبی آگاہ ہو۔ محترمہ کی جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے قربانیاں تمام عالم دنیا کے لیے ایک مشعل راہ وہ تاریخ کا حصہ ہے، جدوجہد کی وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور پھر محترمہ کو شہید کر دیا گیا اور ان کی شہادت بھی ایک تاریخ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے بہت سے جیالوں نے خودکشیاں کرنے اور خودسوزیاں کرنے کی کوشش کی۔ جان سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام لیڈرشپ شہید ہوتی گئی ہے، کوئی بھی طبی موت نہیں ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی۔ اسی طرح ہماری لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ جیالوں کی شہادتوں کی ایک طویل فہرست اور داستان ہے۔ محترمہ کی شہادت پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کپے کا نعرہ لگایا، پاکستان پیپلز پارٹی کو سنبھالا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر دور میں مارشل لا کا مقابلہ کیا۔ پاکستان میں صدارتی نظام لانے کی بھی کوشش کی گئی۔ مارشل لا میں وزیر اعظم کے تمام اختیارات صدر کو منتقل کر دیے گئے تھے۔ یہی آصف علی زرداری تھے کہ وہ پاکستان کے سب سے بااختیار صدر تھے، لیکن انہوں نے اپنے تمام اختیارات واپس وزیر اعظم کو منتقل کیے۔ یہ آصف علی زرداری ہی تھے جنہوں نے 18ویں ترمیم پاس کی۔ یہ صدر زرداری ہی تھے جنہوں نے خیبر پختونخوا کو پہچان دی۔ یہ صدر زرداری ہی تھے جنہوں نے صدر بننے پر بلوچوں سے معافی مانگی اور بلوچستان کو بلوچستان پیکیج دیا۔ 5000 لوگوں کو روزگار مہیا کیا گیا، NFC ایوارڈ منظور کروایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ نفرت کی سیاست کی مخالفت کی ہے اور پاکستان اور جمہوری نظام اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہمیشہ کوششیں بھی کی ہیں، جس کی 55 سالہ تاریخ گواہ ہے۔ آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں پاکستانی عوام بخوبی آگاہ ہے کہ پاکستان موجودہ حالات میں پاکستان کے ہر شہری پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، خاص کر میڈیا پر، تمام سیاسی جماعتوں پر، کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیاست کرے۔
پاکستان ہوگا تو سیاست ہوگی، بلوچستان ہوگا تو سیاست ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی پر تنقید کو پاکستان پیپلز پارٹی تنقید کو اصلاح کے طور پہ دیکھتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پہ تنقید کرنے والے یہ بھی قوم کو بتا دیں کہ الیکشن 2024 جو نہیں مانتے وہ ذرا قوم کو یہ بھی بتا دیں کہ جو 2018 میں یا اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے تھے وہ صاف شفاف تھے یا وہ بھی دھاندلی زدہ تھے۔ ہم پاکستانی بہت جلد بھول جاتے ہیں، تاریخ گواہ ہے 2018 الیکشن میں پرائم منسٹر کو سب سے پہلے ہی دن بلاول بھٹو زرداری نے سلیکٹڈ وزیر اعظم کہا کہ موجودہ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں تو آیا جو اس سے پہلے حکومت تھی اس کے پاس مینڈیٹ تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ مذاکرات پہ یقین رکھتی ہے۔ 4 اپریل کو بڑی خدا بخش میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں بڑے واضح طور پہ بتایا کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان کو کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف اگر کوئی سازش ہوگی تو پاکستان پیپلز پارٹی سیسا بلائی دیوار بن کے پاکستان کی حفاظت کرے گی۔ اور پھر اگر عوام کی بات ہوگی تو پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی طاقت کا سرچشمہ عوام کو سمجھتی ہے۔ اور بلوچستان میں موجودہ حالات کے پیش نظر سب سیاسی جماعتوں اور میڈیا پہ سب سے بڑی اور بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بلوچستان میں موجودہ حالات کے پیش نظر ہر ایک کو اپنا انفرادی کردار ادا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے بات بلوچستان کی، بلوچستان ہوگا تو سیاست بھی ہوگی۔ اس وقت بلوچستان کے جو حالات کے اوپر نفرت کی سیاست سے گریز کرنا ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی کہتی ہے کہ پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں آئے بیٹھے بلوچستان کے حالات کا سیاسی حل نکالے۔ اس وقت بلوچستان میں اپوزیشن پہ بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ میدان میں آ کر اپنا مثبت کردار ادا کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ خاص کر میڈیا والوں کو تو پتہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ڈائیلاگ پہ، سیاسی مفاہمت پہ اور پاکستان کے لیے ہمیشہ جو کردار ادا کی ہے تو اس کے حوالے سے ہم آج بھی کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے حالات کا اور بلوچستان کے حالات کا اگر کو سیاسی جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے یا تمام جماعتیں آ کے ایک پیج پہ اگر بیٹھتی ہے اس کی سولوشن کے لیے تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہوگا میرے حساب سے۔ الزامات کی جو بات ہے، ہم تو الزامات کسی پہ نہیں لگا رہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ گمبھیر حالات ہیں، بلوچستان ہو یا پاکستان ہو، جب یہ پیپلز پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے اس کے لیے بے پناہ مسائل پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں جس طرح ان مسائل کا مقابلہ کیا، آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جس سے لوگوں کی، عوام کی توقعات ہے کہ وہ ان کی مسائل حل کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ رہی ہے کہ ہمیشہ سے ہم ڈائیلاگ کو زیادہ فوکس دیتے ہیں، ہمیشہ سے ہم نے یہ بات کی ہے کہ تمام مسائل کا حل جو ہے وہ مل بیٹھ کے اس کا حل نکلتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں عوام بخوبی جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ مسئلے حل ہو، ہم نہیں چاہتے کہ حالات خراب ہو۔ اگر کو پارٹی اسٹینڈ لیتی ہے، کہتے ہیں کہ زیادتی ظلم ہو رہی ہے، نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ حکومت کوئی کردار ادا نہیں کر رہے، تو ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان، بلوچستان اسپیشلی جو آپ نے بات کی، یہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے تمام تر جو ہمارے سیاسی پارٹیاں ہیں، بلکہ جو میڈیا ہے اسپیشلی، ان کو اپنا
مثبت کردار ادا کرنا ہوگا، بتانا ہوگا، اور مسئلے کا جو حل ہے مل بیٹھ کے اقوام متحدہ سے اس کا حل نکلنا چاہیے۔ میں بتا رہا ہوں کہ اس کا حل جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیشہ جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ ڈور چینل پہ یا میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، تو ہم اس کو اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل بھی مذاکرات ہی کے ذریعے اس کے حل نکلتے ہیں۔